ہم میں سے ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کامیابی کہتے کس کو؟ ہر انسان دنیا میں مختلف طرح کی خواہشات، آرزوؤں اور تمناؤں میں جیتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان آرزوؤں کی تکمیل یا خواہشات کے پورا ہونے کا نام کامیابی ہے۔ انسان جب کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ یہ میرے اندر بھی آ جائے۔ کسی کا مال و دولت دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ یہ بہت کامیاب انسان ہے، کاش میرے پاس بھی مال و دولت کے ڈھیر ہوتے۔ کسی کی بڑی ڈگری دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ کامیابی اسی کا نام ہے کہ اعلیٰ ترین ڈگری حاصل کر لی جائے، اور اسی طرح اور بہت سی چیزیں جن سے ہم سب اٹریکٹ ہوتے ہیں، جن کو ہم کامیابی کا نشان یا سائن یا سمبل سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کا حصول کامیابی ہے۔ لیکن کیا واقعی ان سب چیزوں کو پا کر انسان خوش ہو جاتا ہے؟ کیا ان سب چیزوں کے حصول کے بعد انسان کے اندر اطمینان اور خوشی کی لہر مستقل طور پر دوڑتی، یا ایک لہر ہوتی ہے جو آتی اور پھر چلی جاتی، اور اس کے بعد انسان پھر کسی اور چیز کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے جتنے بھی سٹینڈرڈ رکھے گئے ہیں یا جو بھی معیار رکھے گئے ہیں وہ حقیقی کامیابی نہیں، وہ عارضی اور وقتی کامیابی ہے۔ لیکن اصل کامیابی کیا ہے اور اصل کامیاب کون ہے؟ اس کا معیار اور اس کا کرائیٹیریا ہمیں اللہ رب العزت نے دیا، اور وہ کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ مَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، تو وہ حقیقت میں کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے تو وہ دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دھوکہ یا سراب کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی غیر حقیقی چیز کو حقیقی سمجھنے لگتا ہے۔ ایک پیاسا انسان جس کو پیاس کی شدت نے ستا رکھا ہو، وہ دور چمکتی ریت کو پانی سمجھ کر اس کی طرف دوڑتا ہے، لیکن جب اس تک پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہاں تو کوئی پانی نہیں، یہ تو سراب تھا، یہ تو چمکتی تپتی ریت تھی۔ اسی طرح انسان اس دنیا میں بہت سی چیزوں کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ اس کی منزل ہے، ایک کے بعد ایک چیز کو آزماتا ہے کہ شاید اس میں خوشی، راحت اور سکون کا سامان ہو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کسی بھی ایک چیز کو پا لیتا ہے اور اس کا مزہ چکھ لیتا ہے تو تھوڑے ہی دن کے بعد اس کا دل بھر جاتا ہے۔ یہاں کی کوئی خوشی، یہاں کی کوئی کامیابی، یہاں کی کوئی بلند سے بلند منزل حقیقی کامیابی نہیں ہے، یہ دراصل دھوکے کا سامان ہے۔ لیکن کیا اس کے لیے کوشش نہ کی جائے؟ ہاں، اس کے لیے کوشش کی جائے، لیکن اس سے بڑھ کر کسی اور چیز کے لیے بھی کوشش کی جائے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے آخرت کی منزل۔ من زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، جو جنت میں پہنچ گیا، جس کو جنت کے درختوں کی چھاؤں میسر آ گئی، جس کو جنت کی نہریں دیکھنے کا موقع مل گیا، اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر جسے رب العالمین کا چہرہ دیکھنے کو مل گیا، در حقیقت کامیاب وہ ہوا۔ لیکن اس کامیابی تک کیسے پہنچا جائے؟ وہ کامیابی کیسے حاصل کی جائے؟ اس کے لیے ہم سب کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ آپ کسی بھی ڈکشنری میں دیکھیں، دنیا کے کسی بھی مقام پر دیکھیں کہ کامیاب عورت کے لیے کیا کرائیٹیریا مقرر کیا گیا ہے، تو عموماً آپ دیکھیں گے کہ جو موجودہ دور کے ٹرمز ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو، مرد پر بھروسہ نہ کرتی ہو، اس کے پاس خود اس کے اپنے ہاتھ میں کوئی چیز ہو کہ وہ اپنے آپ کو خود سسٹین کر سکے، مشکل وقت میں اپنے آپ کو سنبھال سکے، اس کے پاس اچھی جاب ہو، اچھا کام ہو، وہ مضبوط ہو، اسٹرانگ ہو، اور کسی پر بوجھ نہ ہو۔ یہ سب معیار کس لیے مقرر کیا گیا؟ تاکہ وہ خوشیاں حاصل کر سکے۔ جب وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہوگی، جب ایموشنلی اسٹرانگ ہوگی تو وہ کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن آپ دنیا کی ایسی ہزاروں خواتین جنہوں نے کامیابی کا یہ معیار مقرر کر کے اس کامیابی کو حاصل بھی کر لیا، ان سے جا کر پوچھیے کہ کیا واقعی وہ خوش بھی ہیں اس منزل کو پا کر، دوہری ذمہ داری اٹھا کر؟ کیا واقعی وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتی ہیں یا ناکام؟ کامیابی کا یہ معیار جو آج کی عورت نے اور مسلمان عورت نے بھی اپنے لیے مقرر کر لیا ہے، حقیقت میں دھوکہ ہے، وہ کامیابی نہیں ہے۔ کوئی کامیابی اس وقت تک کامیابی کہلا نہیں سکتی جب تک کہ وہ ہمیشہ کے لیے نہ ہو۔ عارضی کامیابی کامیابی نہیں ہوتی، وہ تو ایک اسٹیشن ہوتا ہے جس پر آپ تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگلی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ وہ اگلی منزل کون سی ہے؟ وہ آخری منزل کون سی ہے؟ اور کیا وہاں پہنچ کر بھی
ہم اسٹرانگ ہیں، ہمارے پاس کچھ ہے کہ ہم واقعی حقیقی معنوں میں ہمیشہ کے لیے خوش رہ سکیں؟ آئیے اس کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایک مسلمان عورت کے لیے کامیابی کا کیا فارمولہ بتاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ جو بھی کوئی نیک کام کرے گا، جو بھی کوئی اچھے کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ایسے لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، ان کے اندر ایمان ہو، اور ان پر کھجور کے اندر گٹلی کے پیچھے چھوٹے سے گڑھے یا نقطے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اتنا سا ظلم بھی ان پر نہ ہوگا، ان کی تمام کوششوں کا پورا پورا بدلہ انہیں دے دیا جائے گا۔ گویا ہمارے لیے کامیابی اس میں ہے کہ ہم کچھ بھی کریں، ہم کہیں پر بھی ہوں، لیکن ہمارا وہ کام، ہمارا وہ عمل اللہ کی نگاہ میں عمل صالح قرار پائے، وہ نیک عمل قرار پائے۔ وہ نیک اعمال کیا ہے، وہ کب کس کو کیا کرنا ہے، اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں عورت کی زندگی کے مختلف مراحل کو آپ کے سامنے رکھوں گی، تاکہ آپ میں سے جو جس مرحلے پر بھی ہے اسے وہاں پر رکھ کر دیکھے کہ کیا واقعی اس مرحلے میں اس کو جو کچھ کرنا چاہیے وہ کر رہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں جب ایک بچی پیدا ہوتی، لڑکی پیدا ہوتی، تو عام طور پر اس کا استقبال کس طرح کیا جاتا ہے؟ اگر کسی ماں کے پاس کئی بیٹے بھی ہوں، لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے دل دھڑکتا ضرور ہے اور دل کے اندر ایک عجیب سا خیال ضرور آتا ہے۔ کسی بیٹی کی پیدائش پر کتنی بھی خوشی ہو، لیکن ساتھ ہی ایک اداسی اور ایک غم کی لہر بھی آتی ہے کہ ایک دن یہ بیٹی ہمیں چھوڑ جائے گی۔ اگرچہ بہت اوقات میں بیٹے بیٹیوں سے پہلے چھوڑ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی بیٹی کو ایک پرائی امانت سمجھ کر پالا جاتا ہے۔ مشرکین مکہ دور جاہلیت کے لوگ، وہ تو بیٹی کی پیدائش پر شدید غم کا شکار ہو جاتے تھے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ غم سے بھر جاتا ہے، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہ غم کے گھونٹ پینے لگتا ہے، سوچتا ہے کیا ذلت کے ساتھ اس کو لیے رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ سنو خبردار، کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان گھرانہ اس سے مختلف ہوتا ہے، اس میں اگر کلچر کے اثرات کے تحت بچی کو بہت خوشی سے ویلکم نہیں بھی کیا جاتا، میجورٹی کی بات کر رہی ہوں، تو بھی وہ اس کو رحمت، شفقت، پیار، محبت سے پالتے ہیں، لیکن عموماً اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا، بچپن سے ہی اس کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے۔ عموماً اگر اس سے اوپر یا نیچے یعنی بڑا یا چھوٹا بھائی ہو تو اسے اس کے مقابلے میں زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، اور یہ سلوک پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ اسلام اس کو پروموٹ نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو عطیہ، کچھ تحفہ دینے کے معاملے میں برابری کرو، اگر میں زیادہ دے سکتا تو لڑکیوں کو زیادہ دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک جس طرح حضرت فاطمہ کے ساتھ تھا، جس طرح باقی بیٹیوں کے ساتھ تھا، اور جس محبت اور شفقت کے ساتھ انہوں نے ان کو پالا، وہ ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ لیکن عموماً ہمارے معاشرے کے اندر بیٹیوں کی وہ قدردانی نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد جب بیٹی بڑی ہوتی، تعلیم کا معاملہ آتا ہے، تو بھی والدین عموماً بیٹیوں پر خرچ کرنے سے کتراتے ہیں کہ ہمیں ان سے فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ہاں، اگر ان پر خرچ کرنا ہو تو اس وقت کریں گے جب اس کے پیچھے کسی قسم کا دباؤ ہوگا، مثلاً معاشرتی دباؤ کہ ان کا جہیز بنانا ہے تاکہ ان کی شادی اچھی جگہ پر ہو، یا سسرال میں ان کی عزت ہو، یا ان کو پڑھانا ہے تاکہ یہ فائنینشلی خود اسٹرانگ ہو۔ لیکن شادی سے پہلے ایک بیٹی کو جس کام کے لیے تیار کرنا چاہیے، کیا اس کے لیے بھی تیار کیا جاتا ہے؟ عورت کی زندگی کے مختلف روپ ہوتے ہیں، کبھی وہ بچہ، پھر وہ جوان، پھر شادی کا وقت آتا ہے، شادی کے بعد وہ ماں بنتی ہے، پہلے بیٹی اور بہن ہے، پھر بیوی اور ماں بنتی ہے، یعنی 2 رول اس کے شادی سے پہلے کے ہیں، 2 رول اس کے بعد کے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب اس کے بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر نانی اور دادی بن جاتی ہیں، جب ان کی شادی کرتی ہے، اور اس دوران کچھ اور بھی سائڈ رولز ہوتے ہیں۔ بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کسی کی نند اور کسی کی بھابھی بھی ہوتی، یا کسی کی دیورانی اور کسی کی جیٹھانی ہوتی، کسی کی پھوپھی، کسی کی خالہ بھی ہوتی، اور کہیں چچی اور ممانی بھی ہوتی۔ ان سارے رشتوں میں
ان سارے رولز میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں. اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ دوں گی کہ آپ اپنا ایک سادے کاغذ پر گھر جا کر نام لکھیے اور اس کے بعد آپ اپنے رولز لکھیے کہ آپ کیا کیا ہیں, آپ کون کون ہیں. آپ بیٹی ہیں تو والدین کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہے, آپ بہن ہیں تو بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ ماں ہیں تو اپنے بچوں کے لیے کیسی ہیں, آپ بیوی ہیں تو شوہر کے لیے کیسی ہیں, آپ نند یا بھابھی ہیں تو اس رول میں آپ کیا کر رہی ہیں, آپ نانی یا دادی ہیں تو اس حیثیت میں آپ اپنی ذمہ داری کیا سمجھتی ہیں. اور اسی طرح باقی دور کے رشتے, پھوپھی, خالہ, ممانی, چچی اور پھر ساس اور باقی سسرالی رشتے, اس میں آپ کیا کیا ہیں اور ان ساری حیثیتوں میں آپ کی ذمہ داری کیا ہے. اگر ہم بندوں کے درمیان رہتے ہوئے ان تمام رشتوں کو صحیح طور پر نبھا رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ ان سب کے ہمارے اوپر حقوق کیا ہیں اور ان سب کے معاملے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے, تو ہم عمل صالح کر رہے ہیں. کیونکہ جنت میں جانے کا وعدہ کس سے ہے؟ عمل صالح کرنے والے کے ساتھ. چاہے ہم بیٹی ہیں یا ماں ہیں, بہو ہیں یا ساس ہیں, پھپھی ہے یا بھتیجی ہے, خالہ ہے یا بانجی ہے, نانی ہے یا نواسی ہے, دادی ہے یا پوتی ہے, کچھ بھی ہے, اس خاص رول میں, اس خاص حیثیت میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے, کیا ہمیں یہ معلوم ہے؟ اور اگر ہمیں یہ معلوم نہیں تو ہم اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں. کامیاب عورت کے لیے سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے کہ میں کون ہوں. Who am I؟ میں صرف ایک عورت ہی نہیں, میں صرف ایک لڑکی ہی نہیں, میں ایک انسان ہوں اور انسان بھی مسلمان ہوں, اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھ پر کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں اور کل قیامت کے دن مجھ سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر میں نے اپنے یہ سارے ٹیسٹ پاس کر لیے, ایمان کے ساتھ سارے ٹیسٹ پاس کر لیے, تو انشاءاللہ جنت میں داخلہ ہوگا. لیکن اگر حقوق العباد کے یہ ٹیسٹ فیل کر دیے تو نہ میری شکل و صورت دیکھی جائے گی, نہ میرا مال دیکھا جائے گا, نہ اسٹیٹس دیکھا جائے گا, نہ میری ڈگری دیکھی جائے گی, نہ میرا جاب دیکھا جائے گا, کچھ بھی نہیں. یہ دیکھا جائے گا کہ میں انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے اپنے رول کو کس طرح نبھا کر آئی ہوں. اور پھر مسلمان کی حیثیت سے صرف ان رشتوں کی پاسداری نہیں, ہمارا وہ تعلق جو اپنے رب کے ساتھ ہے, جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے, جو دیگر مسلمانوں کے ساتھ ہے, اس کے بارے میں بھی ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا کہ اس رول میں ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارے اللہ پر ایمان, اسلام, اطاعت, فرمانبرداری اور قنوت اور خشوع اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی پاسداری, اللہ کے احکام کی پاسداری اور اللہ کی یاد, ان سب کا حال کیا ہے. تو گویا ایک طرف ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارے جو فرائض ہیں, جو ہماری ذمہ داریاں ہیں, کیا ہمیں وہ معلوم ہے اور ان کو ہم ادا کر رہے ہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے اور ان سے متعلق جو ہماری ذمہ داریاں ہیں, کیا ہم وہ ادا کر رہے ہیں آپ کی امتی ہونے کی حیثیت سے؟ کیا دیگر مسلمانوں کے ہم پر جو حقوق ہیں کیا ہم ان کو پورا کر رہے ہیں؟ اور اگر نہیں کر رہے اور ہمیں اس کا علم نہیں اور ہم ان کی پابندی نہیں کر رہے تو کامیابی ممکن نہیں. شادی سے پہلے کا رول ایک عورت کا تیاری کا رول ہے, پریپریشن کا ہے, جس میں اسے علم بھی حاصل کرنا ہے اور صرف اسے اسکول, کالج, یونیورسٹی کسی خاص پروفیشنل ڈگری کا علم حاصل کرنا کافی نہیں. جتنے بھی میں نے ایک عورت کے مختلف رول بتائے ہیں یا جو ممکنہ رول ہیں انسانی رشتوں کے اعتبار سے یا دینی تعلق کے اعتبار سے, ان سب کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے, کیونکہ اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا, ان کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. یہی اعمال صالح ہیں, یعنی نیک اعمال ہم کس کو کہتے ہیں؟ جب کسی سے پوچھا جائے تو عام طور پر لوگ 2-4 چیزیں گنوا دیتے ہیں, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, حج کرنا, زکات دینا, یا پھر لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق برتاؤ کرنا, لیکن اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے کہ مختلف کام ہم نے کرنے کیا ہے, وہ چیک لسٹ کہاں ہے ہماری, کہاں رکھی ہوئی ہے کہ جو ہمیں واقعی کرنی ہے. ہم مختلف جب کام کرنے ہوتے ہیں تو اپنے پاس لکھ لیتے ہیں, شاپنگ کو جانا ہے, کیا کیا لے کر آنا ہے, گروسریز کیا کیا گھر میں ختم ہے, کچن میں کیا ختم ہے, گرمیاں آ رہی ہیں, کپڑے ہیں یا نہیں ہیں, اسکول کھلنے والے ہیں, بچوں کی یونیفارم ہے یا نہیں, مہمان آنے والے ہیں, کھانا بنانے کے لیے, پارٹی کے لیے کیا ارینجمنٹس ہیں.
ہمارے ہم اور غم ساری ایکسپرٹیز صرف اس میں چلی جاتی ہیں. ہمارا سارا ٹیلنٹ اور ہماری ساری جسمانی قوت، ہماری ذہنی قوت، ہمارا سب کچھ اسی کے اندر رہ جاتا ہے. اور اگر ہم پہننا اوڑھنا اچھا جانتے ہیں، کھانا اچھا بنانا جانتے ہیں، یا گھر اچھا سجانا جانتے ہیں، یا بچوں کو ہم اچھا پہنانا جانتے ہیں، تو لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ شی از این آئیڈیل وومن، بہت ہی کامیاب خاتون ہے. یا پھر اس کے علاوہ اگر ڈگری اچھی ہے یا دنیا میں کوئی مقام پیدا کر لیا ہے تو عام طور پر لوگ اس کو آئیڈیلائز کرنے لگتے ہیں کہ فلاں بہت سکسیسفل وومن ہے کیونکہ اس نے بہت نام کمایا ہے. کیا یہ ہے کرائیٹیریا سکسیس کا؟ جب تک ہم اللہ کے دربار میں کامیاب نہیں، جب تک ہم اللہ کے حضور میں سرخرو نہیں، پوری دنیا کے لوگ مل کر ہمیں کو ایوارڈ دینا چاہیں کہ یہ دنیا کی نمبر 1 خاتون ہے، یہ خاتون اول ہے اور یہ خاتون فلاں ہے، قطعاً وہ سرٹیفکیٹ، وہ ایوارڈ، وہ کامیابی اللہ کے ہاں ہمیں نہ جنت میں داخل کر سکتی ہے اور نہ دوزخ سے بچا سکتی ہے، جب تک وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسٹیمپ نہ ہو کہ ہاں اللہ مان ہے، نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں، ہاں یہ سکسیسفل ہے، کامیاب ہے. جب تک وہاں سے ٹک مارک نہیں ہوتا اس وقت تک بات نہیں بنے گی. آپ جتنی چاہیں محنت کر لیں، جتنی چاہیں بھاگ دوڑ کر لیں، جتنی چاہیں کوششیں کر لیں، لیکن اگر آپ کو اپنے بنیادی حقوق اور فرائض کا علم نہیں اور صرف علم کافی نہیں، اس کو ادا نہیں کر رہے تو بات نہیں بنے گی. تو آج میں ان 2 پہلوؤں پہ بات کروں گی. ایک مسلمان خاتون کے کامیاب ہونے کی جو کنجیاں ہیں، ایک ہے حقوق العباد اور ایک ہے حقوق اللہ. حقوق اللہ وہ ہیں جن کا تعلق عام طور پر ہماری ذاتی زندگی سے، ہمارے دل میں ایمان ہے یا نہیں، ہم مسلمان کے طور پر نظر آتے ہیں یا نہیں، ہمارے اندر عبادت کی محبت ہے یا نہیں، یا عبادتوں میں خشوع ہے یا نہیں، پھر اسی طرح ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا نہیں، یہ تمام چیزیں. تو قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب میں مسلمان خواتین کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں، تو آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں. اس کی روشنی میں آپ دیکھیے کہ کیا آپ ان تمام صفات کو اپنے اندر پاتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. یہ صفات جن کے اندر ہوں ان کے لیے اللہ نے مغفرت کا وعدہ بھی کیا ہے اور اجر عظیم رکھا ہے، بہت بڑا اجر. کیا ہے یہ صفات؟ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، اطاعت گزار مرد اور اطاعت گزار عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں. ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. اس میں حقوق اللہ بھی آتے ہیں، حقوق العباد بھی کسی حد تک آتے ہیں. ان صفات کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں اور پھر جو میں نے مختلف رولز آپ کو بتائے ہیں ان رولز میں ان سب چیزوں کو دیکھیں کہ ہمارا صبر، ہمارا صدق، ہمارا خشوع، ہماری عاجزی، اطاعت، حیا، یہ سب کس درجے کا ہے، کس لیول کا ہے، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے یہ پوچھا جائے گا اور اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو سب سے پہلی چیز جو بتائی گئی یہاں پر وہ ہے ان المسلمین والمسلم. اسلام کیا ہے؟ ہم سب بورن مسلم ہیں، ہم سب سمجھتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے اسلام لے کر دنیا میں آئے ہیں، لہذا مزید کی فکر نہیں. اسلام میں عبادات تو آتی ہی ہیں، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا جس کو کہتے ہیں نا بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان اور حج البیت. یہ 5 چیزیں. لیکن ایک مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ مسلمان کی پہچان تو اس کی ذاتی عبادات سے متعلق ہے. ایمان دل میں ہے، نماز اس کے اپنے لیے ہے، روزہ اس کے اپنے لیے ہے،
زکوٰۃ وہ اپنی صفائی اور طہارت کے لیے ادا کر رہا ہے، حج اپنی پیوریفیکیشن کے لیے اور اپنے فریضے کی ادائیگی کے لیے، لیکن اس اسلام کا اظہار کہاں سے ہوگا؟ یہ ساری چیزیں تو انسان کو تیار کرتی ہیں ایک بہتر مسلمان بننے کے لیے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ